اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو، اور نشر مقرر کے طور پر بھی یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج ناظرین بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عصر حاضر اور اسلامی تعلیمات۔ آج جس طرح جدید تعلیم کے نام پر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ تمام تر چیزیں مغرب ہی سے مغرب زدہ ہوتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات اتنی کامل و اکمل ہیں کہ اگر اس کو اپلائی کیا جائے، اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جہاں جہاں کیا گیا جس دور میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تشخص، مسلمانوں کا پرسیپشن آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ روشن تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ جس میں فاتحین نظر آتے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فتح نظر آتی ہے، بہت بڑی تعداد میں کامیابیاں اور کامرانیاں نظر آتی ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں۔ ہم چاہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، یا ہم عہد خلفائے راشدین کی بات کریں، اور بلکہ ہم حضرت خلیفہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے تک بات کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ادوار ہیں کہ جس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات بہت زیادہ واضح انداز میں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے مرور زمانہ کے ساتھ، جیسے جیسے وقت آگے گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مغرب کا تسلط ہمارے ذہن پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے ماحول پر، ہمارے معاملات پر، ہمارے معمولات پر بہت تیزی سے اثر انداز ہوا۔ جبکہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم بھول بیٹھے یہ سبق، اور ہم نے یہ سمجھا کہ جو کچھ کیا ہے، جتنی ایجادات ہیں، جتنے تعلیم کے معیارات ہیں، اور جتنی تہذیب اور ثقافت کے معیارات ہیں، جتنے کلچرل ہماری جو ویلیوز ہیں، وہ سب مغرب کے پاس ہے۔ ہم خالی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ چند ایک مولوی حضرات ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھ کر واز کرتے ہیں، ہم ان کا واز نہیں سنتے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں گھر پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تاریخ ہماری بڑی روشن ہے۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ آج کے دور میں، عصر حاضر میں جو ہے کس قدر ضرورت ہے اور کس قدر اس کی افادیت و اہمیت ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی اس سے پہلے بھی ہمارے ان پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں۔ بہت عمدہ ریلیجیس اسکالر ہے، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، عصری مسائل ہوں یا دینی معاملات ہوں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر، اور جامعہ کراچی میں مادر علمی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت تحقیقی میلانات رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیاری اور بہت مشفق و مہربان شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں پاکستان کے وہ خوش الحان، خوش آواز اور ایک ایسے انرجیٹک سناخواں ماشاءاللہ کہ جنہیں آپ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جناب شیراز علی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوبصورت وبرکاتہ۔ آواز میں آغاز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، اور اس کے بعد سوالات شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم شریف سے اپنے پردے کا آغاز کروں گا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، واللہ کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیراز علی قادری بارگاہ رب العزت میں ہدیہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ عصر حاضر اور اسلامی تعلیمات بہت بڑا موضوع، بہت اہم موضوع، عصر حاضر کا اہم ترین موضوع جس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عصر حاضر اور اسلامی تعلیمات کی بات کریں تو اسلامی تعلیمات کا وہ روشن دور جس کی میں نے اپنے ابتدائیہ میں سرنامہ کلام میں ذکر کیا، میں چاہوں گا اس کے کچھ گوشے اگر آپ عنایت فرما دیں تاکہ معلوم تو کہ ہمارا ماضی کتنا روشن ہے، اگرچہ حال روشن نہیں ہے تو ماضی تو ہمارا روشن ہے، کیا فرمائیں؟ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ یقیناً جب ہم تاریخ کے پنے کھولتے ہیں تو ہمیں وہ بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس دور کی جدت کی عکاس ہیں۔ آج جس چیز کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں، کوئی یہ تو پوچھے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کی بنیاد بتانے والے اور اس کی بنیاد نبھانے والے کون ہیں؟ دراصل اگر ہم اس کو اس ترتیب پر لیں تو یہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے فلاپ دیکھتے ہیں۔ کہیں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی اتنے ریسرچ آرٹیکلز ہونے چاہیے تو یوں ترقی ہو گئی۔ آج کا ریسرچر جو ہے اپنی ترقی کے ساتھ جوڑ کر کے ریسرچ کو دیکھ رہا ہے، جبکہ اس دور سے جس کو اپنے آپ سے غرض نہیں ہے، جس کو صرف معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، وہ جو ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہے، وہ جو جدت لے کر کے آ رہا ہے، وہ نظام سے جڑی ہے۔ میں آپ کے سامنے جس کو جدید دور کے لوگ جبرالٹر کہتے ہیں، جابر ابن حیان کا ذکر کرتا ہوں۔ جابر ابن حیان حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ایسے کئی شاگرد اس محفل میں موجود ہیں۔ جابر ابن حیان کو جب کام سونپا جاتا ہے تو دیکھیے ہی بیکیم اے فادر آف کیمسٹری۔ کیمسٹری میں ان کی جو ایجادات ہیں اس وقت کے دور سے لے کر کے آج تک کے دور میں آپ کے سامنے ایک پیریوڈک ٹیبل سامنے نظر میں آتا ہے کہ جس کے اندر 238 سے 240 ڈیفرنٹ عناصر، ایلیمنٹس، ایٹمز جو ہے ترتیب پا چکے ہیں۔ وہ اس وقت سے لے کر کے آج تک کی اگر ہم ترتیب دیکھیں تو 70% کام ایون آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جابر ابن حیان کا نظر آتا ہے۔ پھر صرف اس جانب نہ جائیے گا، پانی جو ہے، پانی کی جو تخلیق ہے، پانی کا جو نظام ہے، پانی کی جو ترتیب ہے، اس پروسیس کے حوالے سے جو اس میں مین کانسٹیٹیوئنٹ ہائیڈروجن جو ہے، اس کے لیے اتنی جدت ہونے کے باوجود، اتنی میکینکی نظام آنے کے باوجود آج تک آپ ہائیڈروجن کی جگہ کو پراپر طریقے سے پیریوڈک ٹیبل میں رکھ نہیں پائے۔ کبھی آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ جی ایکسٹریم لیفٹ ہے تو یہ گیشیس ایلیمنٹ ہے، کبھی آپ اس کو رائٹ پہ لے جاتے ہیں، ایکسٹریم رائٹ ہے جی یہ ہے، کبھی آپ اس کو ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں درمیان میں لے کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جابر ابن حیان فادر آف کیمسٹری اس کو درمیان میں رکھ رہا ہے کہ سینٹرل آئٹم ہے، اور پھر دنیا اس کی جانب بڑھنے لگی ہے کہ ونس اگین یہ سینٹرل آئٹم ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی طریقے سے آئسوٹوپس کی مثال موجود ہے۔ تو جہاں پر اتنا جدید نظام اور اتنی مائنیوٹ میکینیکل سسٹم جو ہے آنے کے باوجود آج بھی ہم اس نظام کو شکست نہیں دے پا رہے۔ اگر آپ ویسٹ کی بات کرتے ہیں، ان کی سوچ یہی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے اس نظام کو ہم شکست کیوں نہیں دے پا رہے، کیا ایسی چیز تھی؟ تو یہاں پر وہ بات صادق آتی ہے کہ وہ صرف سائنٹسٹ نہیں تھے، ایمان والے سائنٹسٹ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات، وہ ایمان والے سائنٹسٹ تھے۔ اور ظاہر ایسی بہت سی مثالیں جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ وہ کون سا دور ہے کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی گئی، اور انحطاط کا یہ سفر جس کا آغاز ہوا، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ملت اسلامیہ پر انحطاط کا آغاز کیسے ہوا، کہ جب ہم نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کرنا شروع کیا اور اپنی مرضی کی اور مغرب زدہ زندگی گزارنے کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے جو ہے وہ کیا۔ میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ علم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایک وہ ہے جو علم کلی ہے،
جس کا مصدر اور جس کا ماوا جو ہے وہ وحی الہی ہے. دوسرے وہ علوم ہیں جو علوم عقلی کہلاتے ہیں, جو عقل سے استدراک کی جاتے ہیں. عقلی علوم کے اندر غلطی کا جو ہے پہلو بہرحال ہوتا ہے, جبکہ جو الہامی علوم ہیں جو وحی کے ذریعے آتے ہیں ان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, وہ حتمی ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو پہلے ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جاتا ہے, ایک مفروضہ بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. جبکہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ اور دوسرے لوگ اس سے پہلے جو مسلمانوں سے پہلے الہامی مذاہب کے ماننے والے تھے, ان کے پاس خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے پاس وحی الہی موجود تھی, اور ان کو مفروضہ اور ہائپوتھیسس ڈیولپ کرنے کی حاجت نہیں رہی. ان کو انہیں تو پتہ تھا کہ یہ چیز جو وحی الہی میں موجود ہے, قرآن کریم میں ہے, یہ چیز صحیح ثابت ہوگی. تو وہ وہاں سے قرآن کریم سے جو ہے مفروضات اٹھاتے تھے. یعنی وہ عام لوگوں کے لیے مفروضہ ہوتا تھا, ان کے لیے مفروضہ تو نہیں ہوتا تھا. قرآن کریم سے ان کے علم کی بنیاد وحی الہی پر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت فرمائی اسی وحی الہی کی روشنی میں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی وحی ہی کی. جی, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. جی. تو ان کی بنیاد جو تھی وہ وحی پر تھی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت میں کون سی یونیورسٹیز تھیں, کون سے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز تھے کہ جہاں سے صحابہ اکرام نے تربیت حاصل کی, اور پھر دنیا پر جو ہے وہ بڑے بڑے ایریاز کے اوپر انہوں نے حکومتیں کی. اور ایسی حکومتیں نہیں کہ جو آج ہو رہی ہیں, آج کے ترقی یافتہ دور میں ان حکومتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جیسی حکومتیں اس وقت میں خلفائے راشدین نے کی, جیسی فتوحات اس وقت میں جرنیل جو پیدا ہوئے انہوں نے کون سی ملٹری اکیڈمی سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. جی بالکل. دیکھیں آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا جو نظام ہے وہ بالکل اتنا گولڈن ہے کہ آج مغرب بھی اس جیسا نظام قائم کرنے میں ابھی تک ناکام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سیٹلائٹ ہیں, ہم زمین میں 10,000 کلومیٹر تک دیکھتے ہیں, لیکن وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظام نہیں نافذ کر پا رہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت ان کا دور خلافت تھا, آپ جو ہے وہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ جو ہے صرف لوٹ مار میں لگے رہنا, بلکہ آپ کا تو مشن یہ تھا بلکہ اسلام کا جو ہے مشن اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور وہ لوگوں تک جو ہے ڈیلیور کرنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رات کو گشت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں اور ایک گھر سے آواز آئی, ایک بڑھیا جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, بیوہ تھی, ان کے پاس ایک گائے تھی. تو وہ اپنی بیٹی سے, جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر ہم نے جو ہے نا اس کے دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سن رہے تھے. تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹی نے کہا نہیں اماں ہم ایسا نہیں کریں گے, جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, کتنی سختی ہے. تو ماں نے کہا کہ عمر ہمیں کہاں دیکھ رہے ہیں. بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے, اور آپ نے سماعت فرمایا اور گھر چلے گئے, اور اپنی مسز سے کہا امیر المومنین نے کہ میں نے عبداللہ کے لیے, ان کے صاحبزادے جو تھے ان کے لیے رشتہ دیکھا ہے میں نے, اور اس طرح واقعہ بتایا گیا, اگر تم راضی ہو تو ہم اس پہ نکاح کرتے ہیں. تو آپ بالکل راضی ہوں گے. آپ نے کہا بہت اچھا, جو آپ کی مرضی ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. صبح امیر المومنین خود اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں دستک دی اور پوچھا کون, کہا کہ عمر. عمر کون عمر, بولا امیر المومنین. بولا اچھا. اب وہ حیران ہو گئے, رات والے واقعی کی خبر تو نہیں پہنچ گئی. تو اب جب وہاں پہ ہوا مختصر یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسز نے جب ان سے رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لیے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا تھی. اور جناب یہ رشتہ ہوا, اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ان سے پھر ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا. صحیح ہے. تو جب یہ ماں اور باپ کا تقوی یہ تھا, جی کیا بات, ہاں, تو یہ جب ماں اور باپ کا تقوی یہ ہوتا تو بچے عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوتے تھے. اور علم کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے یعنی علم جو ہے اللہ سے ڈرنے میں ڈرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ڈرتے رہنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں, اوامر اور نواہی جو ہیں اس پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کیا رہیں گے, آپ متقی رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایک عالم کے پاس ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, اس کے پاس جو لٹریچر ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے. مسلمان اور مومن کے پاس ایک اور بھی دروازہ کھلتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کا اور خیالات کے ذریعے سے اس کو چیزیں دی جاتی ہیں. وہ مسلمانوں کے پاس وہ جو پاورفل چیز تھی نا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے جابر بن حیان کا ذکر فرمایا, ایسے سینکڑوں سائنسدان, صحیح ہے, ایسے سینکڑوں لوگ, یہ صرف کیمسٹری کی مثال دی. ابن الہیثم نے جو آنکھوں کے آلات, آنکھوں کی بیماریاں ایجاد کی تھیں, بتائی تھیں,
اور آلات تجویز کیے تھے. آج ان کی ماڈرن فارم ہے, اس میں ایک بھی اضافہ نہیں ہوا اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب بہت علمی اور بڑی خوبصورت تحقیقی میتھمیٹکس میں اشاریے کا نظام جو تھا, صفر کا جو وہ انٹروڈکشن تھا, یہ مسلمانوں کا کرایا ہوا تھا. اچھا میں چاہتا ہوں آپ کا کلام جاری ہے لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب انشاءاللہ اس کو مکمل فرمائیں گے. یہ تو علم کے موتی بکھیرتے ہیں روزانہ, ہمارے پروگرام میں بھی جب تشریف لاتے ہیں یہ اسکالرز حضرات تو بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں. حاضر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں. آج موضوع ہے عصر حاضر اور اسلامی تعلیمات. بہت ہی عمدہ انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز گفتگو فرما رہے تھے اور ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو میرے پاس ایک بہت اہم سوال موجود ہے, وہ میں پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے پاس ہیثم کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ آنکھوں کی بیماریوں پر جو تحقیق کی ہوئی وہ آج بھی ریکمینڈڈ ہے. جی جی اسی طرح سے الخوارزمی ہیں, فارابی ہیں, ابن رشد ہیں, ایون یہ کہ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جو تصوف کے امام سمجھے جاتے ہیں, ان کے جو خیالات, ان کے تصورات اور تھیوریز ہیں وہ تو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئی ہیں. اور ہماری جیسے آپ نے پہلے اپنے ابتدائی میں کہا کہ اس وقت ہمارا جو علمی انحطاط ہے اس کا عالم یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں سے ناواقف ہیں. اور ویسٹ میں ان کے یونیورسٹیز میں ان کے نام کی چیئرس لگی ہوئی ہیں, ابن عربی چیئر, اور ہم اپنے ان بزرگوں کا ان اسلاف کو ہم نے بھلا دیا. اچھا معاملہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو 2-4 منٹ میں اور لوں. ہمارے جو تعلیمی نظام تھا مسلمانوں کے یہاں, وہ تعلیم ہماری یہاں ہوتی تھی قرآن اور سنت کی تعلیم جو ہے ابتدا میں. تو قرآن اور سنت کے اندر کیونکہ قرآن کریم میں خود ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ رطب و یابس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو, اور تبیان لکل شیء ہے یہ جو ہے نا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ راس المفسرین ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو خدا کی قسم میں قرآن سے ڈھونڈ کے نکالوں گا. تو وہ قرآن کو ایسے پڑھتے تھے, قرآن کو ایسے سمجھتے تھے وہ. اور قرآن میں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے قرآن جو ہے یہ سمندر کی مانند ہے, جو اس میں جتنا غوطہ زن ہوگا وہ اتنے موتی نکال کے لے آئے گا. اور فرمایا کہ قرآن کی عجائبات یہ نہ سمجھے کہ اب اور لوگوں نے نکال دیا تو ہمارے لیے باقی نہیں ہے. فرمایا قرآن کے معجزات اور قرآن کے عجائبات ہر روز نئے ہوں گے اور ہر ایک کے لیے جدا ہوں گے. تو یہ قرآن کی شان ہے جو ہے, کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے, تو اس کی کوئی حدود نہیں ہے. تو ہمارے پاس جب تک ہم قرآن سے ہمارا تعلق جڑا رہا تو ہم جو ہے دنیا میں ترقی کرتے رہے. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم جیسے آپ نے فرمایا مغرب زدہ ہو گئے اور ہم نے دنیا کے چکا چوند کو دیکھ کے ہم سمجھے کہ یہ اصل چیز ہے, صرف دنیاوی آسائش کو دیکھ کے ہم سمجھے یہ علم ہے, تو وہ اصل میں علم نہیں تھا. تو ہم جو ہے جس چیز کے پیچھے بڑھ گئے, ہم نے علم سے تعلق توڑ لیا اپنا اور کسی اور چیز کو علم سمجھنے لگ گئے. تو ہماری تعریفات مختلف ہو گئیں. یہاں تک بھی آپ آخر تک بھی اگر ہمارا دیکھیں, جب درس نظامی کا جو ہے اجرا ہوا, جن بزرگوں نے اس نصاب کو ترتیب دیا, یہ مسلمانوں کا جو ہے یہ منظم قسم کا نظام تعلیم تھا. اس کے اندر بھی جو ہے اگر میں 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کروں اس کورس کو تو اس میں سب سے پہلے لسانیات تھی, زبان دانی تھی, لینگویجز سکھائی جاتی تھیں مسلمان بچوں کو. کون سی لینگویجز؟ عربی, فارسی, یا جو ان کی ریجنل لینگویجز ہوتی تھیں. تو لیکن عربی زبان چونکہ یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں ریسرچ کے معاملات کو. ہم یورو کرنسی جو آپ نے دیکھا کہ جیسے اقتصادیات کے لیے انہوں نے کیا کیا, سنگل کرنسی کی لائیں. مسلمانوں کے اندر اس وقت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایک زبان ہونی چاہیے جو کہ محققین زبان ہو. کیا بات. جب ہم اپنے پڑوسی ملک ایران گئے تو ہم نے دیکھا وہ کام جو پاکستان میں اردو میں ہو رہا ہے وہ وہاں جو ہے فارسی میں ہو رہا ہے. اور ہم نے سعودی عرب گئے تو وہاں وہ کام عربی میں ہو رہا ہے. ہم جب گئے دوسرے ممالک جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں وہاں انگریزی میں کام ہو رہا ہے. تو کم از کم محققین کی یونی لینگویج, سنگل لینگویج ہونی چاہیے تاکہ اس سے ہم ترقی ہماری بہت جلدی ہوگی. کیونکہ اس وقت جو ہمارے ریسرچ ہے نا وہ اس میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے. تو ایک ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے. تو درس نظامی میں پہلی چیز ہوتی تھی لسانیات. زبان جب تک نہیں آتی, فلسفے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جو علم ہے نا وہ زبان میں پوشیدہ ہے. اور اب ہم یونیورسٹی میں اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ بچے آتے ہیں 12-15 سال پڑھ کے, نہ انہیں اردو صحیح آتی نہ انہیں انگریزی صحیح آتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ صحیح طور پہ چیزیں سیکھ نہیں رہے جو ہے. دوسری چیز جو درس نظامی کے نصاب میں تھی بہت اہم, 40% آف دا کورس جو تھا وہ اقلیات پہ تھا, ریزننگ کیپیبلٹیز پہ تھا, جدید علوم پہ تھا. درس نظامی کے بارے میں یہ غلط خیال تھا کہ یہ صرف یہ مدارس کا علم ہے اور اس میں جو ہے صرف بن کے بندہ جو یہ غلط کانسیپٹ تھا. اس میں صرف علوم اسلامی کی 9 کتابیں تھیں ڈاکٹر صاحب.
صرف 9 کتابیں ایسی تھیں جو کہ علوم اسلامیہ سے متعلق تھیں. اس میں 4 کتابیں فقہ کی، 2 اصول فقہ کی، 2 تفاسیر بیضاوی اور جلالین، 1 حدیث کی کتاب مشکات المصابیح. یہ ٹوٹل 9 کتابیں تھیں اس کے اندر، جو کہ 21% بنتی ہیں اس کورس کا. اچھا تو جو میجر پورشن تھا کیا، پہلی چیز کیا، زبان دانی. زبان جب بہت اچھی آ جائے گی بچے کو، اور آج بھی ہمارے 79% جو ہے وہ جی دوسرا اور دیکھیں یہی کورس پڑھ کے جب نکلتے تھے، جس نے تاج محل کا آرکیٹیکچر ڈیولپ کیا تھا وہ اسی نظام کا فارغ التحصیل تھا. کیا بات صحیح ہے. آپ خود اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو انہوں نے ریاضیات میں رسالے لکھے ہیں، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے پڑھا تھا. صحیح. تو یہ قرآن میں جب ریسرچ کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو سب چیزیں موجود ہیں. اور پھر وہ جو ہے درس نظامیہ کورس اس قابل بنا دیتا تھا کہ جو بندہ جو چیز چاہتا تھا اس سے اخذ کر لیتا تھا. مشکل قسم کی کتابیں پڑھا کر کے، اور بچے کے اندر یہ کیپیبلٹیز پیدا کی جاتی تھیں کہ وہ دنیاوی عام مسائل کو تو چٹکیوں میں حل کر لیتے تھے. وہ یہ جو اسٹیٹسٹکس کے مسئلے اعلیٰ حضرت کے موجود ہیں، مسلمانوں کے موجود ہیں. اس کے بعد انگریزوں نے، مغرب نے ہمارے درس نظامی کی بیس کے کمر پہ کھڑے ہو کر کے اپنا ایک نظام بنایا جس کو کہتے ہیں لارڈ میکالے کا نظام تعلیم، جو آج کل دنیا میں چھایا ہوا ہے. اور اس وقت ہم بہت افسوسناک بات یہ کہ ہمارے مدارس بھی جو ہے اس نظام سے مرعوب ہو گئے، بالکل مغلوب ہوئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر اس طرح کا نظام نافذ کریں. ایون یہ کہ ہماری جو اسلامک کیمبرج اسکول کے نام پر اور اسلامک ایجوکیشن کے نام پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی اپنی مسلمانوں کی بنیادی چیزوں پر نہیں آ رہی، وہ ان کے بنیاد پہ کھڑے ہو کے آ رہے ہیں. جب تک وہ کسی اور کی بنیاد یوز کریں گے تو وہ کبھی بھی ایک منظم نظام تعلیم نہیں دے سکتے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، بہت ہی عمدہ اور بڑے مفصل انداز میں، بڑی صراحت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. ناظرین محترم، ہماری زندگیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں، ہمارے معمولات میں، طرز زندگی میں، لیونگ اسٹینڈرڈ میں اگر کوئی چیز ہے ہمارے پیش نظر تو وہ ہماری ترجیح ہے، ہماری پرائرٹی ہے. کس انداز میں کس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے یا برتنا ہے. اب اگر ہماری ترجیحات میں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں تو اصل تو ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہی ہے کہ ہماری ترجیحات میں اسلام اور اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. پہلی بات تو اس کو پرائرٹی پر دیا جائے کہ بھائی اسلامی تعلیمات پرائرٹی پر ہے، اسلامی جو کلچر ہے وہ پرائرٹی پر ہے، اس کے جو قرآن اور حدیث کے احکامات ہیں وہ ہمارے لیے سمجھ لیجیے راہ نجات ہے دنیا اور آخرت میں. اچھا رئیس بھائی، میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تقسیم آ گئی نا دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، یہ بالکل یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یہ کسی عالم کی دیوی نہیں ہے، یہ غلط تصور آ گیا. علم تو جو ہے مطلقاً علم ہے، لیکن نا یہ فرمایا گیا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، ولو بالصین. تو چین میں کون سا قرآن حدیث کا علم تھا اس وقت؟ مطلب مراد یہ کہ جو بھی علم، فرمایا کہ علم جو ہے مومن کی کوئی بھی میراث ہے، اس کو جہاں سے ملے حاصل کر لو. تو اس میں تو علم جو ہے علم کے لیے مطلق وہ ہے کہ چاہے وہ کیمسٹری کا ہو، فزکس کا ہو، ایسٹرونومی کا ہو، وہ علم جو حاصل کرے گا تو علم کی جو مقصد ہے، جو ماہرین تعلیم بتاتے ہیں اس کا مقصد کہ عام دنیاوی تعلیم کی جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاکہ شخص جو ہے وہ اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مفید بنے. اور علماء اسلام جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. ایک بہترین انسان اور ایک بہترین معاشرہ، ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی یہ تشکیل دینا چاہتا ہے. تعلیمات ہے وہ ایک بہترین فرد کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، تاکہ فرد بہترین ہوگا تو اس سے معاشرہ بہترین ہوگا. تعلیمات تو یہی ہے، لیکن ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ اس سے مختلف ہے چونکہ ترجیحات میں شامل نہیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہماری ترجیحات میں، ہماری پرائرٹیز میں شامل نہیں ہیں؟ ہم دیکھ مغرب کی طرف ہی رہے، پھر انہوں نے اتنی ترقی کر لی، وہ چاند پر پہنچ گئے، وہ انہوں نے یہ کر لیا. کیا وجہ ہماری ترجیحات میں کیوں نہیں ہے اسلامی تعلیمات؟ بہت عمدہ سوال ہے. عرض یہ ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گئے اور ہم نے چاند بنا لیا تھا. فرق ہے. اور اس کو اگر یوں سمجھا جائے جیسے کہ لارڈ میکالے کی بات ہوئی، دیٹ از اباؤٹ 1610 جب وہ لوگ یہاں گھومتے پھر رہے تھے اور اپنی تمام کی تمام ذہنی صلاحیتوں سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ یار یہ مسلمان امت آخر ہے کیا ان کے پاس ایسا کہ ہمیں جو ہے نا ہر جگہ شکست کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ وہ دور ہے کہ جب وہ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں اور ہم یونیورسٹیز ختم کر رہے ہیں. اور یہ جو ترتیب چلتی ہے یہیں پر انہوں نے ہمیں ترجیحات کے جو عزائم تھے ان کے وہاں پر انہوں نے شفٹ کرنا شروع کیا اور یہ فری مشنری جو ہے نا انڈکٹ کرنا شروع کی. اور یہ 100 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے جو ہمارے کلچر کے اندر جس طریقے کی ایک زہر گھولا، وہ زہر جو ہے آج کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان امت جو ہے اس سے نمٹ رہی ہے. میں عرض کروں کہ اگر ہم ابتدا سے لیتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے الفارابی کی بات کی،
جو ہمیں الجبرک رولز ہمیں آج نظر آتے ہیں. آپ کیا بغیر سول انجینئرنگ کے ایک بڑی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں؟ اور کیا سول انجینئرنگ بغیر الجبرا کے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے؟ کبھی نہیں. تو اس کے موجد کون ہیں؟ ہم لوگ موجود ہیں. کیا آئیے آپ الیکٹرانکس کے نظام کی جانب بات کرتے ہیں کہ جو آپ کو تمام الیکٹرانک اور الیکٹریکل کی ترتیبیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، میتھمیٹیکل رولز یا رائٹ ہینڈ رولز یا رائٹ تھم رولز یا تھم رولز، یعنی یہ جتنے بھی رولز ہیں اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں تو یہاں ان کے موجد کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. آج اپلیکیشن کون کر رہا ہے؟ ویسٹ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم لوگ ایک وقت تھا کہ ہم ابو نصر الفارابی کو پیدا کر رہے ہیں، جہاں ہم بلڈ سرکولیشن کی بات کرتے ہیں تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسا آلہ ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ جسم کے اندر جو بلڈ جو ہے دورانیہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے، یہ ہمیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے ہماری جو اسلامک اسکالرز ہیں. لیکن جب ہم آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو آج ہماری ترجیحات میں وہ علم شامل نہیں ہے جہاں سے اس نے ایجاد کیا، وہ ترتیب شامل نہیں ہے، ہم روٹس کی طرف نہیں جا رہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، قرآن کریم نے اس کا بیان فرمایا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے لنگول ایجوکیشنز کی بات کی اور لنگول مینیفیسٹو کی بات کی. میں اس پہ ایک ایڈیشن یوں بھی کرنا چاہوں گا کہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، یہ جو قرآن کی جو زبان ہے، جو عربی زبان ہے، آپ زبان کو اگر دیکھ لیں تو یہی تو عقل سے تعلق رکھتی ہے، یہی تو وہ چیز ہے. آج اس قرآن کو زبان کے ساتھ اٹھا لیا ان لوگوں نے، اور آج ہم نے اپنی جو ہماری بیسیکلی زبان تھی ہم نے اس کو چھوڑ کر کے ہم نے دیگر ان کی زبانوں کے اندر وہ کرنا شروع کر دیا. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کے علم کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی زبان میں اور آپ تک پہنچتا ہے، اور آپ اپنی زبان کو چھوڑ کے ان کی زبان کو انٹرپریٹ بھی نہیں کر پاتے پراپر طریقے سے. یہاں پر ایک بہت بڑا نقصان جو ہے اس مسلمان امت کے ساتھ آیا. پھر انہوں نے اسلامی علوم پر نقب لگائی ہے، نقب لگائی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سبورژن ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہر 200 سال کے بعد وہ ایک نئی زبان کے ساتھ کہتے یہ ہیں کہ اب آپ یہاں پر اپنی زبان میں آپ آئیے. اور انہوں نے اس ترتیب کو بڑا اجاگر کیا ہوا ہے. حالانکہ اپنے ہاں تو وہ اپنی تمام تعلیمات اپنی زبانوں میں دے رہے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہماری ہی زبان کو ڈی ویلیو کر کے سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور نیچے لے جاتے ہیں. تو ہماری جو بیسکس ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں جب انسان کی بیسکس اور کلچرل ویلیوز ختم ہوتی ہیں تو اس کی ترجیحات آٹومیٹکلی ختم ہوتی ہیں. جب اس کا انیٹ سافٹ ویئر جو ہے، جو اس کا انٹرنل سافٹ ویئر ہے جس زبان پر کریٹ کیا گیا ہے، جب وہ اس سے چھوٹ جائے گا تو اس کی پرائیورٹیز اپنے آپ ختم ہونا شروع ہوں گی. تو یہاں پر ہمیں ان ترتیبوں کو سمجھنا پڑے گا. ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جس کے تحت وہ 100 سالہ ایک پلاننگ کے تحت کام کرتے ہیں، اور اس 100 سال کے بعد اس کا امپیکٹ اور امپلیمنٹیشن کرتے کرتے اس کے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے. اسی چیز کو ہم نے امام مان لیا ہے. ہم نے اس بات کو کیوں نہ سمجھا کہ کعبہ کے گرد جو طواف ہو رہا ہے وہ کیوں اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہے؟ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ آج میں جا کے سمجھ میں آیا کہ یار پورا دنیا کا نظام ہی اینٹی کلاک وائز موو کر رہا ہے. تو یہی وہ ترتیب ہے جو اللہ کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیں بتا رہا ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں دونوں ہی ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں اپنے اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. اس مفید گفتگو کو آپ تک اس لیے پہنچایا جا رہا ہے کہ دیکھیں، سنیں اور جاننے کی کچھ، چونکہ کتب بینی کا تو ہمارے ہاں رجحان اب تقریباً مفقود ہو گیا ہے اور مطالعے کا رجحان نہیں ہے. لائبریریز ہوا کرتی تھی پہلے، لوگ جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اس میں مطالعہ کرتے تھے. اب تو جناب کتاب سے اتنی دور ہو گئے. اب ہم نے ہاتھ میں اٹھا لی ہے وہ کتاب جسے موبائل کہتے ہیں، اس پر ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں سب ہم نے اس کی نظر کر دی ہے. تو اب اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے وہ علم ہے، وہ علم نہیں ہے، اور وہ اتھینٹسٹی بھی نہیں ہے اس کے اندر جو کتب میں موجود ہے اور جو ہمارے اکابر نے ہمارے لیے مواد چھوڑا ہے. بہر صورت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور بزم عقیدت میں آج موضوع ہے عصر حاضر اور اسلامی تعلیمات. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب اور شیراز علی قادری تشریف فرما ہیں. کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بیان کرو. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اسلامی تعلیمات کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے، چاہے وہ ہمارے پرائیویٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں، کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کچھ فرمائیے. جی رئیس بھائی، اسلامی تعلیمات بہت سادہ ہیں اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑی کوئی ریولیوشن لانے کی اور بہت بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہاں، جس ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ گھر سے بچے کو جو ٹریننگ ملتی ہے ماں کی گود سے،
اور اس کے بعد یعنی کہ وہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ شخصیات کے اندر کچھ خصوصیات پیدا کر دے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے نیک عمل کر لیں, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں. اچھا گناہ کیا ہے؟ آپ چوری کر رہے ہیں تو کسی کا حق مار رہے ہیں, جب آپ اس چیز سے رک گئے تو کسی کا حق محفوظ ہو گیا. صحیح, اس طرح سے اسلام کہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں تو لوگوں کے حق محفوظ ہو جائیں گے. اچھا پھر جب آپ بے ایمانی نہیں کریں گے تو ایمانداری کر رہے ہوں گے, آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے تو سچ بول رہے ہوں گے. تو جو گناہوں والے کام ہیں نا وہ نہ کرنے والے کام ہیں. تو نہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے, کرنے میں مشقت ہوتی ہے, انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے اندر یہ اوصاف پیدا کر دیے جو کہ ایمانداری ہے, شجاعت ہے, سچائی ہے, اور بردباری ہے, اور حلم ہے. تو اور یہ سب صفات پوشیدہ تھے اسلامی عقائد کے اندر. ٹھیک, یہ بڑا جو ہے فنامنا ہے کہ جب بندہ توحید پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ میری یہ جاب جائے گی تو مجھے کہاں سے جاب ملے گی. وہ جانتا ہے کہ رازق اور مالک, وہ جانتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تو پھر وہ غلط کام کوئی نہیں کرتا. صحیح, وہ پھر کرپشن نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کرتا. جیسے ہم نے پہلے بات کی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جس وقت وہ خلیفہ بنے 3 بر اعظموں پہ حکومت تھی ان کی. بھائی, اور ان کے جب رمضان کا مہینہ آیا اور عید قریب آئی تو ان کے الحمدللہ 12 بچے تھے. تو اب بچوں نے کہا کہ جب سب دیکھا بچے کپڑے دوسرے لوگ بنا رہے ہیں تو بچوں نے بھی فرمائش کی. تو جب مسز نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, امیر المومنین ہیں, 3 بر اعظموں پہ حکومت ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں بچوں کے نئے کپڑے بنا سکوں. تو زوجہ محترمہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ ایڈوانس لے لیں بیت المال سے, اور اگلے ماہ میں جو ہے وہ کٹوا دیں, اور میں کچھ کام کر کے اگلے مہینے کے خرچے میں ایڈجسٹ کر لوں گی. آپ جب آپ نے کہا یہ بات صحیح ہے, جب آپ گئے بیت المال کے اس کے پاس خزانچی کے پاس مظاہر سے آپ نے کہا کہ بھئی مجھے ایسے کچھ پیسے ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے واپس کر دوں گا, تو دیکھیں اس نے یہ نہیں سمجھا کہ امیر المومنین مجھ سے کہہ رہے ہیں. اس کے اندر بھی وہ توحید کے ماننے کی وجہ سے وہ صفات پیدا ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یہ بتائیے اگلے ماہ تک آپ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں, میں آپ کو دے دوں گا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ تو میں نہیں دے سکتا, اور وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئے اور زوجہ سے کہا کہ بچوں سے معذرت کر لو, ان کو کہہ دو ان کا باپ جو ہے وہ نہیں. ہر پل کی خبر کی چاہت جو ہے نا, لیکن وہ چاہت پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا, کنکلوژن آپ نے پیش کرنا ہے, موضوع آپ کے سامنے ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے کلام پر پھر ہم اختتام کی طرف جائیں. بہت شکریہ. اسلامی تعلیمات میں اگر کسی ایک جز کو بھی آپ اٹھا لیں تو مکمل اور جامع حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے تمام کے تمام امور کے اندر. اگر آپ حکومت اٹھا لیں گے تو وہاں پر معاملہ پورا نظر آتا ہے, طب اٹھا لیں تو وہاں معاملہ پورا نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں مد مقابل جو ہماری جو قوم ہے وہ دراصل ہمارے مد مقابل نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا اعلی کار بن گئی ہے. اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات پہلے تو خود سمجھیں, خود انڈرسٹینڈ کریں, پھر ان کو پیش کریں. اگر ہم ان کو پیش کریں گے پراپر طریقے سے تو یقینی طور سے وہی بھائی آج ہمارا ساتھ دیں گے. وہ جو لوگ جنہوں نے آج ہمارے مد مقابل آن کر کے کھڑے ہو گئے, یہ ویسٹ, ہمیں تو اصل تو ذہن ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ہم تو اپنی عزت بچانے میں لگے, یہاں سب سے اہم معاملہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ڈیگریڈیشن کا معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ تنگ نظری ہے کہ جب بھی ایک جو ہے اللہ معاف کرے کوئی اسلامی تعلیمات کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے یا کوئی عالم دین نظر آتا ہے تو ہم اس کو بڑا ایک ڈی ویلیو کر کے دیکھتے ہیں, اس کو رشتے نہیں دیتے, مولوی صاحب اس کو لوگ رشتے نہیں دیتے, جابس نہیں دیتے اس کو. تو یہ بدقسمتی ہے نا, یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص جس کی زبان پر کلام جاری ہے, ایک شخص جو کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے ایٹ لیسٹ قرآن کریم کو, قرآن کریم کی ترتیب, بڑی بات, ٹھیک ہے, تو اس کو معاشرے میں جگہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے. جب ہم اس کو معاشرے میں جگہ دیں گے, وہ مقام اور مرتبہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریفلیکٹ کرے گا پورے کے پورے معاشرے میں. تو یہاں پر ہمیں یہ جو تنگ نظری ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے. پھر دوسرا اور آخری جو میرا پیغام ہے علماء کے لیے بھی ہے کہ انہیں بھی اپنے اندر سے ایک شدت کا جو عنصر ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. انہیں بھی اپنے اندر ایک پیار اور محبت کا عنصر لانا پڑے گا. ایک دم نتائج اخذ کرنے کی جانب نہیں جانا پڑے گا. یہ گریجول پروسیس ہے جو ہلکے 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 چلتے چلتے لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق ذات کس کی ہے؟ 23 سال میں آپ نے یہ تمام پیغام پہنچایا, تو یقینی طور سے ہمیں بھی اسی ترتیب کو لے کے چلنا پڑے گا. صحابہ جو ہیں اصحاب کا نجوم, ستاروں کی مانند ہیں. یہ کیا ستارے دراصل کیا ہے؟ یہ وہ حکمتوں کی مانند ہیں, یہ علم و فن کی مانند ہیں. یہ وہ تمام ستارے ہیں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جن میں سے آپ جس کو بھی آپ فالو کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں رول ماڈل بنانا ہے. علماء بھی رول ماڈل بنائیں کہ کس صحابی کو فوکس کرتے ہیں, اسی کی پوری ترتیب پر چلیں. تو اس ترتیب پر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں خیر اور برکتیں اور رحمتیں. آپ کے ون لائنر میں چاہتا ہوں ایک لائن بالکل میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جس طرح کہ فرمایا گیا
مسجد اور ممبر سے جو کام، محراب اور ممبر سے کام ہونا چاہیے تھا، اس کام میں کچھ کمی ہے، اور وہ جب ہی پوری ہوگی جب کہ ہم جو علماء کے کورس یعنی درس نظامی کے اندر جو وہ ایسے پازیٹیو ایڈیشن کیے جائیں جو کہ آج کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو چیزیں، تاکہ جب وہ مدرسے سے پڑھ کے آئیں تو وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، وہ بھی احساس محروم کا شکار نہ ہوں، اور ان کے لیے بھی ہمیں معاشرے میں جب وہ جگہ پیدا کرنی ہوگی اور وہ جگہ ان کو خود اپنی تعلیم سے بنانی پڑے گی. بہت اچھی بات. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب دونوں حضرات تشریف لائے، میری درخواست پر آپ نے وقت عنایت فرمایا، اپنے قیمتی وقت میں سے شکر گزار ہوں آپ کا. ہم ناظرین محترم حل و حرم کے معاملات ہوں، فقہی مسائل ہوں، طلاق کا مسئلہ ہو، قانون وراثت کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں، سیدھے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتیان دین کے پاس جاتے ہیں، کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں جاتے، کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے، کسی ماہر طب کے پاس نہیں جاتے، کسی ایسے شخص کے پاس، علوم اسلامیہ جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، فقہ جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، شریعت جاننے والے کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب اپنے بچوں کو داخل کرانا ہو تو کمزور ترین جو گھر میں بچہ ہو اسے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، جو ذہین ترین ہو اسے ڈاکٹریٹ کراتے ہیں، اسے انجینئرنگ پڑھواتے ہیں. اس سے یہ ہماری ترجیحات. بہر صورت عصر حاضر میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسلامی تعلیمات کی ہے. خدا را اس چیز کو پیش نظر رکھیں اور جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے شیراز علی قادری، اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اچھی باتیں سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، سچی باتیں. اللہ